بلغان خاتون: نہیں، یہ میرا کام ہے۔ منکو خان: تم جا کے کیا کرو گی؟ جنگ و پیکار تمہارا کام نہیں۔ بلغان خاتون: اسی خیال کو میں دنیا سے مٹا کے ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ عورتیں بھی ویسی ہی بہادر ہیں جیسے مرد۔ اگر موقع دیا جائے تو کسی امر میں مردوں سے کم نہیں رہیں گی، اور ابھی تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہاں لڑنے کی ضرورت ہوگی یا نہیں۔ منکو خان: بے شک ہوگی، بغیر اس کے کامیابی ممکن نہیں۔ باقی رہی عورتوں کی شجاعت، میں تسلیم کرتا ہوں کہ عورتوں کی حکومت مردوں سے بڑی ہوتی ہے۔ بڑے بڑے تاجدار اور بڑے بڑے صف شکن جو عالم کے تخت الٹ دیتے اور ساری دنیا کے بہادروں کے دست و بازو تھکا دیتے ہیں، ان پر بھی جو حکومت کرتا ہے وہ عورت ہے۔ مگر عورت کے اسلحہ دوسرے ہیں، وہ تیر اور خدنگ، شمشیر و خنجر سے نہیں لڑتی، بلکہ اپنے حریفوں پر تیر۔ بلغان خاتون نے اس جواب پر شرمندہ ہو کے سر جھکا لیا، مگر نیچی نظروں میں اس نے پھر متانت پیدا کی اور کہا، بھائی ایسا نہ سمجھیں، میں اسی طرح بہادری اور جاں بازی سے مقابلہ کروں گی جس طرح کسی بہادر تاتاری لڑکی کو کرنا چاہیے۔ منکو خان: یہ میں جانتا ہوں، مگر جس وقت ہم لوگ زندہ موجود ہیں تم سی نازنین کو میدان جنگ میں قدم رکھنے کی زحمت نہیں دی جا سکتی، اور آخر تمہارے جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بلغان خاتون: یہ صرف میرا کام ہے، اور اپنے فرض سے میں آپ ہی سبک دوش ہونا چاہتی ہوں۔ منکو خان: خیر، ایسا ہی شوق ہے تو چلو، مگر میں بھی ساتھ چلوں گا۔ یہ مجھ سے گوارا نہیں ہو سکتا کہ خاندان مغلیہ کی ایک معزز شہزادی اپنے نامور عزیزوں کے ہوتے ہوئے تنے تنہا میدان کارزار میں قدم رکھے۔ بلغان خاتون: مگر بھائی، وہاں کسی لڑائی کی امید نہیں، ہمارے چند سپاہی بھی ہوں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ منکو خان: یہ نہ سمجھو، جو لوگ سردار کے ایک ادنیٰ اشارے پر جان دینے کو تیار ہو جائیں ان سے ڈرنا چاہیے۔ بلغان خاتون: مگر تاتاریوں کا رعب آج کل دلوں پر اس قدر بیٹھا ہوا ہے کہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ بے لڑے ہتھیار رکھ دیں گے۔ منکو خان: بے شک ہمارا ایسا ہی رعب ہے، مگر پھر بھی ایک قدیم اور 150 برس کے شاہی و مذہبی خاندان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا آسان کام نہیں۔ منکو خان دیر تک اصرار کرتا رہا، جب شہزادی بلغان خاتون نے اس کی شرکت کسی طرح گوارا نہ کی اور دیکھا کہ بھائی منظور نہیں کرتا تو جھک کے اس کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کے وہ تھوڑی دیر تک غور کرتا رہا، اور آخر بڑی دیر کی بحث و تکرار کے بعد یہ قرار پایا کہ اولو العزم و بہادر تاتاری شہزادی 500 سوار ساتھ لے کے روانہ ہو جائے۔ بلغان خاتون واپسی کے لیے اٹھتے اٹھتے بیٹھ گئیں اور خط کو دوبارہ بھائی کے سامنے پیش کر کے بولی، مگر ذرا دیکھ کے یہ بھی بتلا دیجئے کہ مجھے کب یہاں سے روانہ ہونا چاہیے؟ زمرد نے کس تاریخ کو بلایا ہے؟ منکو خان خط کو پڑھ کے: رمضان کی 27 تاریخ۔ بلغان خاتون: خدا جانے اس تاریخ کے معین کرنے سے کیا غرض ہے، تو پھر مجھے کوچ کر دینا چاہیے۔ منکو خان: اس میں کوئی بات ضرور ہے، اور میری سمجھ میں تو یہ بھی نہیں آتا کہ اس گھاٹی میں پہنچنے کے بعد تمہیں کیا پیش آئے۔ ممکن ہے کہ اس عورت نے جو اپنے کو حور بتاتی ہے فریب کیا ہو۔ بلغان خاتون: اس کی تحریر اور اس کی بے تکلفانہ دعوت سے مجھے فریب کی امید نہیں، باوجود اس کے محض اسی خیال سے میں نے تھوڑے سے سپاہی ساتھ لے جانے کا ارادہ کر لیا ہے، اور آپ تو جانتے ہیں کہ اپنی حفاظت کا میں نے پورا بندوبست کر لیا ہے۔ ہاں، تو زمرد نے رمضان کی 27 کو بلایا ہے، اور آج کون سی تاریخ ہے؟ منکو خان: جمادی الاول کی 20، قریب 4 مہینے سے کم کا نہیں۔ اگر جلدی پہنچ گئیں تو راستے میں کسی جگہ ٹھہر جانا، مگر جانا ہے تو کل ہی کوچ کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد منکو خان کچھ آپ ہی سوچ کر بولا، ہاں، خوب یاد آیا۔ بلغان خاتون: 1-2 دن اور ٹھہر جاؤ۔ آج سے چوتھے دن ہلاکو خان کی کمک کو 40,000 سپاہیوں کا بڑا بھاری لشکر جانے والا ہے، جس کو طوبہ خان لے جائے گا۔ اس کے ساتھ تم بھی ہو لینا۔ یہ لوگ بھی اسی طرف جائیں گے جدھر تم جاتی ہو، بلکہ انہیں تم سے آگے جانا ہے۔ ہلاکو خان ویلم کے تخت پر قبضہ کر چکا ہے، فی الحال اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ اس فوج کے پہنچنے کے بعد وہ عرض عراق کا عزم کرے گا، اور ارادہ ہے کہ خلیفہ بغداد کو بھی اس کی سرتابیوں اور غرور کی سزا دی جائے۔ بلغان خاتون: 1 دن کی بات ہے تو میں ٹھہر جاؤں گی۔ ان تمام امور کا تصفیہ کر کے بلغان خاتون اپنے مکان پر واپس آئی اور حسین کو بلا کے کہہ دیا، پرسوں کوچ ہے، تیار رہنا۔ حسین نے سینے پر ہاتھ رکھ کے اور ادب سے سر جھکا کے جواب دیا،
مجھے تو جس وقت حکم ہو حاضر ہوں۔ دوسرے روز منکو خان کا بیٹا طوبا خان بھی کوچ کا سامان کرنے لگا اور اس کے ساتھ کے لیے 40,000 جوانوں کو تیاری کا حکم دیا۔ آخری رات سپاہ نے عجیب ذوق و شوق اور بڑی دھوم دھام میں بسر کی۔ قراقرم کے در و دیوار سے جوش و خروش نمایاں تھا، ہر طرف ایک چہل پہل تھی۔ لوگ ادھر ادھر دوڑے پھرتے تھے، جو اپنے گھروں اور خیموں میں تھے وہ خوشی خوشی اسلحہ بھی درست کرتے جاتے تھے اور عزیزوں بیوی بچوں سے بھی رخصت ہوتے جاتے تھے۔ صبح سویرے ہی کوچ کا طبل بجا اور تاتاریوں کے غول اپنے اپنے نشانوں اور پیروں کے نیچے جوش مسرت میں کودتے، اپنے قومی گیتوں کو گاتے اور شور کرتے ہوئے بڑھے۔ یہ فوج مختلف حصوں میں تقسیم ہو کے روانہ ہوئی۔ ہراول کے 5,000 جوان آگے بڑھ گئے، پھر جان نثاروں کی 5,000 ٹکڑیاں داہنے بائیں پھیل گئیں۔ 5,000 کا ایک گروہ پیچھے غول میں رہا اور درمیان یا قلب میں پورے 20,000 ترک جدا جدا فوجوں اور پرچموں میں بٹے ہوئے آگے پیچھے روانہ ہوئے، جن کے بیچ میں طوبا خان اور بلغان خاتون 2 مضبوط گٹھے ہوئے ترکی گھوڑوں پر سوار تھے۔ تاتاری کمانے اور نیزے چاروں طرف ہلکا کیے ہوئے تھے اور ہر چہار طرف سے جوش و ولولے کی صدائیں اور فتح و نصرت کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ تاتاریوں کا یہ طوفان ایک ٹڈی دل کی طرح راستے کی تمام چیزوں کو خراب کرتا چلا جاتا ہے۔ جو گاؤں نظر آتا ہے آدمیوں سے خالی ملتا، اس لیے کہ ان بے رحم و جری لٹیروں کی آمد کی خبر سنتے ہی لوگ اپنے اپنے گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے اور ان کے ویران اور غیر آباد مکانوں میں آگ لگا دی جاتی۔ یہ لوگ جوں جوں آگے بڑھتے، شہر اور گاؤں مسماروں منہدم اور جل جل کر خاک سیاہ ہو جاتے۔ رعایا میں سے مرد، عورت، بوڑھا، بچہ، جو شخص ملتا انسان کا شکار کھیلنے والے وحشیوں کے ہاتھ سے قتل ہوتا۔ یہ لوگ تمام علاقے میں خلق خدا کو تباہ کرتے ہوئے بحر خضر کے کنارے کنارے چلے اور مایندران میں پہنچے، پھر ان کے گاؤں تاخت و تاراج کر کے آذربائیجان کی طرف نکل گئے، اس لیے کہ ہلاکو خان کے اسی طرف ہونے کی خبر تھی، کیونکہ وہ سلطان ویلم کے تعاقب میں شمال کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مگر بلغان خاتون اپنے ساتھ کے 500 سواروں کے ساتھ جبل تالکاں کے دامن میں نہر ویرنجان کے قریب خیمہ زن ہو گئی، عین اسی مقام پر جہاں اس ناول کی ابتدا میں ہم نے زمرد اور حسین کو پایا تھا۔ جس وقت یہ 500 تاتاری اس سرزمین پر پہنچے ہیں، رمضان کی 18 تاریخ تھی۔ مجبوراً چند روز اسی جگہ فروکش رہنا پڑا، جس سے زیادہ کوئی مصیبت تاتاری لشکر کے لیے نہیں ہو سکتی تھی۔ ان لوگوں کا معمول تھا کہ جب تک لوٹتے مارتے رہتے اسی وقت تک اچھے اور خوشحال رہتے، اور جہاں کسی جگہ قیام ہو گیا، محض اس وجہ سے کہ نئے شہر اور قصبے ان کو نہ ملتے، فاقے کرنے لگتے۔ یہاں بھی یہی مجبوری تھی۔ سب نے انتظار کر کے دن فقر و فاقے سے بسر کیے۔ 9ویں دن ٹھیک 27 تاریخ تھی۔ بلغان خاتون صبح ہی سے کسی انتظار میں تھی اور جوں جوں دیر ہوتی اس کی پریشانی بڑھتی جاتی تھی۔ آخر جب اس نے دیکھا کہ وقت نکلا جاتا ہے تو پس و پیش کے بعد 3 فوجی جوانوں کو ساتھ لے کے چل کھڑی ہوئی۔ حسین اس کا راہبر ہوا، باقی تمام ہمراہی وہیں چھوڑ دیے گئے۔ حسین اور تاتاری شہزادی سڑک چھوڑ کے نہر ویرنجان کے کنارے کنارے چلے اور بدقت و دشواری گھاٹیوں اور جنگلوں سے گزر کے اس مرغزار میں جا پہنچے۔ حسین نے زمرد کی قبر پر جا کے فاتحہ خوانی کی اور کہا، یہی پتھر ہیں جن کے نیچے میری زمرد کا پیکر عنصری آرام کر رہا ہے۔ بلغان خاتون نے زمرد کا خط نکال کر پھر پڑھا اور زمرد کی ہدایت کے موافق قبر کے پتھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے ہٹانے لگی۔ 4-5 پتھر ہی ہٹے ہوں گے کہ حسب وعدہ زمرد کا دوسرا خط مل گیا، جسے کھول کے اس نے چپکے چپکے پڑھا اور ذرا متردد ہو کے سامنے کی طرف نظر بڑھا بڑھا کے دیکھنے لگی۔ چند لمحوں کے بعد کچھ سوچا اور اپنے ایک ہمراہی کے کان میں کچھ کہنے کو جھکی۔ تاتاری سپاہی شہزادی کا راز سنتے ہی واپس روانہ ہوا اور وہ خود حسین کی طرف دیکھ کے بولی، چلو۔ حسین، کہاں؟ بلغان خاتون، جہاں میں لے چلوں۔ اتنا کہتے ہی دونوں باقی ماندہ سپاہیوں کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور چل کھڑی ہوئی۔ حسین کی کیا مجال انکار تھی، بے عذر ساتھ ہو لیا۔ بلغان خاتون اس وادی کے شمالی کونے کی طرف چلی، اسی طرف جدھر سے حسین نے کبھی پریوں کو آتے دیکھا تھا۔
جاتے جاتے تقریباً 2 گھنٹے کے بعد وہ ایک سرسبز پہاڑ کے دامن میں پہنچی، اور گو اس طرف کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا مگر وہ برابر بڑھتی چلی جاتی تھی۔ حسین تو ایک عقیدت کیش مرید کی شان سے بے عذر اطاعت کر رہا تھا، مگر ہم راہی سپاہیوں کو حیرت تھی کہ شہزادی انہیں کہاں لیے جا رہی ہے، بلکہ ایک نے بڑھ کے ادب سے پوچھا بھی کہ ادھر تو راستہ نہیں ہے، جس کے جواب میں بلغان خاتون نے کہا کہ تم کچھ بولو چالو نہیں، خاموشی سے چلے آؤ۔ پہاڑ کی جڑ میں پہنچ کے وہ ایک تیرہ و تار غار میں گھس گئی اور ساتھیوں سے کہا، اس طرح چلو کہ کسی کو آہٹ معلوم نہ ہو۔ شہزادی کے حکم کے مطابق سب لوگ جہاں تک ممکن تھا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے چلے۔ غار کے اندر بالکل اندھیرا تھا، سب ہاتھوں سے ٹٹولتے اور دونوں طرف کے ٹکڑوں سے بچتے جاتے تھے۔ 15-20 منٹ کے بعد دور کچھ روشنی نظر آئی، جس کی نسبت معلوم ہوا کہ غار کے اس طرف کا دہانہ ہے۔ آخر بلغان خاتون اس غار سے باہر نکلی، مگر جب غار سے نکل کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ مقام بھی وحشت ناک ہے، اس لیے کہ یہاں بہت ہی گھنا جنگل تھا، جس کے درخت اس طرح ملے ہوئے تھے کہ آفتاب کی روشنی بمشکل زمین تک پہنچ سکتی تھی۔ شہزادی اس جنگل میں پہنچتے ہی بائیں ہاتھ کی طرف مڑ گئی، اب اس کا رخ مغرب کی طرف تھا۔ وہ درختوں میں پھنستی اور کانٹوں میں الجھتی برابر آگے چلی جاتی تھی۔ ساتھ والے اس دشوار گزار راستے کو دیکھ کر گھبرا گئے تھے اور دل میں حیران تھے۔ آخر یہ جنگل یکا یک ایک پہاڑ کے پاس ختم ہو گیا۔ یہاں پہنچ کے شہزادی پھر داہنے ہاتھ کی طرف مڑی اور پہاڑ کے دامن ہی دامن میں دور تک چلی گئی۔ ایک مقام پر پہنچ کے اسے نظر آیا کہ جیسے کسی ناگہانی صدمے کے باعث پہاڑ پھٹ گیا ہے اور درمیان میں ایک بہت ہی تنگ اور لمبی گلی پیدا ہو گئی ہے، جس سے ایک سے زیادہ آدمیوں کا گزر نہیں ہو سکتا۔ بلغان خاتون نے اس گلی کو غور سے دیکھا، چاروں طرف نظر دوڑائی اور جیسے دل ہی دل میں کچھ مطمئن ہو کے اس گلی کے اندر گھسی۔ اندر جانے سے پہلے اس نے ایک اور ہمراہی سپاہی کے کان کی طرف جھک کے کچھ کہا، جس کے ساتھ ہی وہ واپس چلا گیا۔ اب شہزادی حسین اور باقی ماندہ ایک جوان کو ساتھ لے کے گلی میں داخل ہوئی۔ گلی کے اندر ایک مقام پر ایک کھڑکی ملی، جسے شہزادی نے کھول کے دیکھا تو کپڑوں کا ایک زنانہ جوڑا تھا اور 2 مردانے جوڑے، جو بالکل دہقانوں اور گائے بھینس پالنے والوں کی وضع کے تھے۔ شہزادی نے دونوں جوڑے حسین اور دوسرے ساتھی کو دے کے کہا، اپنے کپڑے اتار کے یہاں رکھ دو اور یہ کپڑے پہن لو۔ یہ کہہ کر وہ خود بھی زنانہ جوڑا پہننے لگی۔ جب سب کپڑے پہن چکے تو گو یہاں اندھیرا تھا۔ حسین شہزادی کی وضع و لباس کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ بلغان خاتون، کیوں حسین، تعجب کس بات کا ہے؟ حسین، کیا عرض کروں، یہ لباس پہن کے تو آپ دنیاوی شہزادی نہیں آسمانی حور معلوم ہوتی ہیں۔ بلغان خاتون یہ بات سن کے مسکرائی اور بولی، بس چپ کے چلے آؤ، اور آگے روانہ ہوئی۔ یکا یک معلوم ہوا کہ آڑی چٹان نے راستہ بند کر دیا ہے۔ بلغان خاتون نے جب مڑ کے دیکھا تو نیچے ایک چھوٹا سا سوراخ نظر آیا، جس میں سے ایک آدمی مشکل سے سمٹا کے نکل سکتا ہے۔ وہ اسی سوراخ سے نکلی اور ہمراہیوں کو بھی نکلنے کا حکم دیا۔ اس دشواری کو جھیل کے شہزادی آگے بڑھی، لیکن بظاہر ایک بہت بڑی مشکل نظر آئی۔ وہ یہ کہ آگے ایک زبردست فولادی دروازہ تھا جو دوسری طرف سے بند تھا، مگر بلغان خاتون نے دروازے کے داہنے بازو کے برابر سے ایک پتھر نکالا، جس کے ہٹتے ہی روشن دان سا ہو گیا۔ اس روشن دان میں ہاتھ ڈال کے اس نے دروازے کی کنڈی کھولی جو اندر سے بند تھی۔ اس کے بعد تاتاری سپاہی اور حسین کی زور آوری سے فولادی پٹ اندر کی طرف ہٹ آیا اور جانے کا راستہ بن گیا۔ اس دروازے سے نکلتے ہی بلغان خاتون نے حیرت سے دیکھا کہ عجب فرحت بخش روح افزا چمن لگے ہوئے ہیں۔ پھولوں کی بہار اور طیور کی نغمہ سنجیاں دیکھتے ہی بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا گیا، واہ! مگر حسین، جو اس مقام کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے حیرت سے دیکھ رہا تھا، شہزادی کی زبان سے یہ لفظ سن کے بولا، مجھے تو یہ فردوس بری معلوم ہوتا ہے، مگر کیوں کر کہوں؟ بلغان خاتون، اب میں تمہیں حور نظر آتی ہوں تو ضرور ہے کہ یہ باغ جنت ہے، مگر ذرا غور سے دیکھو، کیا یہ وہی فردوس بری ہیں جس کی تم سیر کر چکے ہو؟ یہ کہہ کے شہزادی مسکرائی، حسین، بعین ہی وہی مقام معلوم ہوتا ہے۔ خدا بندہ، میں خواب دیکھتا ہوں یا بیدار ہوں؟ اور دیکھیے،
طیور کے نغموں سے بھی وہی آواز نکلتی ہے، السلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ بلغان خاتون: اس کے کیا معنی؟ حسین: اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں وعدہ کیا ہے کہ جنت میں لوگوں کا خیر مقدم ادا کیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پر سلام ہو، پاک ہو گئے تم لوگ، لہٰذا ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ حسین نے زبان سے تو یہ جواب دے دیا، مگر اس کے دل و دماغ اور اس کی آنکھوں پر ساتھ بساتھ زیادہ حیرت مستولی ہوتی جاتی تھی۔ وہ ہر چیز کو گھبرا گھبرا کے دیکھتا اور بار بار کہہ اٹھتا، یا تو میں آسمان پر پہنچ گیا ہوں یا فردوس بری نیچے اتر آیا ہے۔ یہ تو بعین ہی وہی باغ ہے جس میں زمرد کے ساتھ سیر کرتا پھرتا تھا۔ بلغان خاتون: فردوس بری میں تم پہنچ گئے، اب مطمئن رہو، زمرد سے بھی ملوا دوں گی۔ حسین کو جنت میں پہنچ جانے کا یقین ہو گیا تھا۔ شہزادی کی زبان سے یہ فکرہ سنتے ہی اس کے قدموں پر گر پڑا اور کہنے لگا، آپ نے اس راہ میں میری رہبری کی ہے، مجھے اب شیخ علی وجودی سے بھی دستگیری کی امید نہ تھی، آپ کا یہ احسان ہمیشہ میرے لوح دل پر نقش رہے گا۔ بلغان خاتون: حسین کو زمین سے اٹھا کے، ذرا صبر و تحمل سے کام لو، زمرد سے ملنے کے لیے شرط ہے کہ چپکے سے ساتھ ساتھ چلے چلو، ایسا اضطراب کرو گے تو کام بگڑ جائے گا۔ یہ کہہ کے شہزادی نے پھر زمرد کا خط نکال کے پڑھا اور دونوں ہمراہیوں کو ساتھ لیے ہوئے ایک جانب چل کھڑی ہوئی۔ چند منٹ میں وہ قصروں اور کوشکوں کے قریب تھی۔ حسین اس نظر فریب منظر کو کھڑا نہایت ہی حیرانی و از خود رفتگی کی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ ناگہاں ایک حسین و نازنین عورت شہزادی کے سامنے آئی اور اس کے پاؤں چومنے کو جھکی۔ بلغان خاتون: تم کون ہو؟ مگر اس کے ساتھ ہی حسین کی نظر اس پر جا پڑی۔ ایک بے اختیاری اور خود فراموشی کے جوش میں اس کی زبان سے نکلا، زمرد، اور دوڑ کے اس سے لپٹ گیا۔ زمرد: حسین کو علیحدہ کر کے، ذرا صبر سے کام لو، پہلے مجھے شہزادی کے سامنے اپنی احسان مندی ظاہر کرنے دو۔ بلغان خاتون: تو تم ہی زمرد ہو؟ یہ کہہ کر اس نے زمرد کو گلے سے لگا لیا اور بولی، بہن میرا کیا احسان ہے، ہاں تمہاری البتہ انتہا سے زیادہ شکر گزار ہوں، اگر تم مدد نہ کرتی تو مجھے غم و علم سے نجات نہ ملتی۔ زمرد مسکرا کے کسی قدر ندامت سے، مگر شہزادی اس میں میری غرض بھی تو تھی۔ بلغان خاتون: اسے خود غرضی نہ کہنا چاہیے، یہ اس سادہ لوح نوجوان پر تمہارا احسان ہے کہ اپنی محبت سے اسے عزت بخشی اور اتنے بڑے اور اس قدر گہرے فریب سے نجات دلائی۔ اس کے بعد زمرد حسین کی طرف متوجہ ہوئی اور پوچھا، اب تو تم پر سارا راز کھل گیا۔ حسین: راز کیسا؟ میں نے شہزادی کے حکم کی اطاعت کی اور صرف اس وجہ سے کہ تمہاری ہدایت تھی۔ بلغان خاتون: نہیں، ابھی میں نے ان سے کچھ نہیں کہا اور نہ تمہارا کوئی خط دکھایا، مگر جب سے یہ باغ میں داخل ہوئے ہیں انتہا سے زیادہ پریشان ہیں اور بدحواس ہیں۔ اب اپنے ساتھ لے جاؤ اور جو کچھ کہنا ہو کہہ دو تاکہ ان کی وحشت ذرا دور ہو اور آدمی بنے۔ زمرد: افسوس، غلطی میں یہ ایسے ایسے کام کر چکے ہیں کہ اطمینان تو انہیں بڑی مشکلوں سے نصیب ہوگا۔ بلغان خاتون: لیکن اب یہی مصلحت ہے کہ انہیں اپنے قصر میں لے جاؤ اور کوشش کرو کہ ان کی آنکھوں کے سامنے سے فریب کا پردہ اٹھ جائے، مگر ہاں پہلے مجھے یہ بتا دو کہ یہاں کسی کا خوف تو نہیں؟ تمہارے لکھنے کے مطابق میں آنے کو تو چلی آئی، مگر اندیشہ ہے کہ کوئی خرابی نہ اٹھ کھڑی ہو۔ زمرد: شہزادی آپ مطمئن رہیے، کسی بات کا اندیشہ نہیں، آج شام تک آپ یہاں بے کھٹکے رہ سکتی ہیں، مگر وہ جو میں نے لکھا تھا اس کا بھی بندوبست آپ نے کر لیا ہے؟ بلغان خاتون: سب سامان کر چکی ہوں، اگرچہ اس کے متعلق مجھے ذرا سا تردد ہے۔ زمرد: وہ کیا؟ شہزادی: خیر کوئی مضائقہ نہیں، اس کو پھر بیان کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے باقی ماندہ جوان کو بھی جو ساتھ آیا تھا کچھ کان میں کہہ کر واپس بھیجا اور زمرد سے پوچھنے لگی، یہ بتاؤ قلعے پر کدھر سے حملہ ہو سکتا ہے؟ زمرد: آپ قلعے میں ہی ہیں، مگر اتنا حصہ قلعے سے علیحدہ کر دیا گیا ہے، اگرچہ غیر لوگ نہر ویرن جان کے ذریعے سے اور بیرونی دیوار کے نیچے سے نکال کے لائے جاتے ہیں، مگر اسی نہر کے اس طرف خورشاہ کا محل ہے۔ حسین چونک کر: خورشاہ کا محل؟ وہ یہاں کہاں؟ وہ تو الموت میں ہے۔ بلغان خاتون ہنس کے: اب انہیں ان کے قصروں میں وہیں پہنچا دو جس کے دیکھنے کا انہیں شوق ہوگا، باقی باتیں پھر آ کے کرنا، یہ اگر یہاں موجود رہے تو بات نہ کرنے دیں گے۔ زمرد:
بے شک شہزادی آپ بجا فرماتی ہیں، انہیں وہاں بٹھا کے ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے حسین کا ہاتھ میں لیا، جو ایک خود فراموشی کے عالم میں کھڑا تھا، اور شہزادی کو تنہا چھوڑ کے اسے کھینچتے ہوئے اپنے قصر دری میں لے گئی۔ حسین راستے بھر اس سے طرح طرح کے سوال کرتا رہا، مگر زمرد نے ہر سوال کے جواب میں یہی کہا کہ پھر بتاؤں گی، اور اسے قصر میں بٹھا کے شہزادی کے سامنے واپس آئی۔ بلغان خاتون: ہاں، تو خورشاہ کے محل کو یہاں سے راستہ گیا ہے؟ زمرد: جی ہاں، وہ روز یہاں آ کے عیش و عشرت میں مشغول ہوا کرتا ہے۔ آپ اس راستے سے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ بآسانی پہنچ جائیں گی۔ پہلے نہر کا پل ہے، اس سے اترتے ہی آپ کو ایک راستہ ملے گا جو سیدھا خورشاہ کے حرم سرا کو گیا ہے، جس میں داخل ہوتے ہی آپ سمجھ لیجئے کہ الموت کے قلعے میں پہنچ گئیں۔ اور آج عید کا دن ہے، اور معمول ہے کہ اس زمانے میں کوئی شخص نہ جنت میں لایا جاتا ہے اور نہ خورشاہ آ سکتا ہے، اس لیے کہ اس علاقے کے تمام معزز اور مقرب لوگ نیز دور دور کے برسر آوردہ نقیب امام کی زیارت کو آتے ہیں، اور قلعے میں عام معتقدین کا بڑا بھاری مجمع رہتا ہے۔ اسی خیال سے میں نے آپ کو رمضان کی 27 تاریخ کو بلایا ہے، کیونکہ اس دن لازمی طور پر یہ باغ غیروں سے خالی رہتا ہے، اور خود خورشاہ کو بھی 3-4 دن تک یہاں آنے کی فرصت نہیں ملتی۔ اگر اور کوئی زمانہ ہوتا تو اب تک آپ کے آنے کا حال قلعے میں معلوم ہو گیا ہوتا۔ بلغان خاتون: تو ابھی تک کسی کو ہمارے آنے کی خبر نہیں؟ زمرد: بالکل نہیں۔ اول تو یہاں کوئی مرد نہیں جو لوگوں کو خبر کر کے لڑائی کا سامان کرے، اور شاید کوئی عورت بھاگ کے چلی بھی جاتی، مگر میں نے آج صبح سے شہر کے پل کے پھاٹک میں قفل لگا دیا ہے، اور کنجی میرے پاس ہے، لہٰذا ممکن نہیں کہ کوئی بھی بھاگ کے قلعے میں جا سکا ہو، اور لطف یہ ہے کہ ان دنوں ادھر سے بھی کوئی آنے والا نہیں۔ بلغان خاتون: یہ تو بہت اچھی بات ہوئی، تم کہتی ہو آج عید ہے، جبکہ قلعے میں خوشی کا جوش و خروش ہوگا، پس کوئی فکر نہیں، آج شام سے پہلے ہی ہمارا حملہ ہو جائے گا۔ مگر زمرد، مجھے ایک بات کا تردد ہے، جس فوج کو میں نے اپنی مدد کے لیے بلایا تھا اس کا ابھی تک پتہ نہیں۔ میرے ہمراہ صرف 500 سپاہی ہیں، جو شاید کافی نہ ہو سکیں۔ زمرد: میں تو سمجھتی ہوں کہ 500 جوان بھی قلعے پر ادھر سے جا کر قبضہ کر لیں گے۔ بلغان خاتون: مگر مجھے یقین ہے کہ ہماری کمک ضرور آئے گی، ضرور، صرف شام تک کی مہلت چاہیے۔ زمرد: شام کیا مانی؟ آپ کل تک یہاں مخفی رہ سکتی ہیں، کوئی اندیشے کا مقام نہیں، بس جب تک کمک آئے یہاں آرام فرمائیے۔ آپ تھک بھی گئی ہوں گی، سستانے کے لیے اچھی مہلت مل گئی۔ اس کے بعد شہزادی نے پوچھا: اور زمرد، یہ لباس جو تم نے میرے دونوں ساتھیوں کے لیے تجویز کیا ہے، اس میں کیا مصلحت تھی؟ زمرد: آپ کا لباس تو وہی حوروں کا لباس ہے جس کو لوگ یہاں حلۂ جنت سمجھتے ہیں، اس لباس کی وجہ سے کسی پر بدگمانی نہیں ہو سکتی۔ بلغان خاتون: شاید اس لیے مجھے وہ کپڑے پہنے دیکھ کر حسین نے کہا تھا کہ آپ حور معلوم ہوتی ہیں۔ یہ جملہ سن کے زمرد بھی ہنسی اور بولی: مگر اپنے لباس کے متعلق انہوں نے کچھ نہ کہا۔ بلغان خاتون: اور ہاں، مردوں کے لیے ایسا بیہودہ لباس تم نے کیوں تجویز کیا؟ زمرد: اس لیے کہ مردوں میں یہاں عام طور پر دہی دودھ والے آیا کرتے ہیں، جو یہاں کی نہروں اور حوضوں میں دودھ اور شراب بھرتے ہیں۔ اگر کوئی مرد اس لباس کو پہنے ہوئے یہاں آئے تو کسی کو بھی خیال نہ ہوگا کہ کوئی غیر ہے۔ بلغان خاتون: مگر ایسا نہ ہو کہ کسی کو خبر ہو جائے اور قبل از وقت راز کھل جائے۔ زمرد: کسی کو خبر نہ ہوگی، آپ شوق سے یہاں فروکش ہوں، عید کے دن کسی کو یہاں آنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی۔ بلغان خاتون: بہتر، میں یہیں ٹھہروں گی، مگر مجھے چل کے ذرا جنت کی سیر کرا دو اور پل سڑک بھی دکھا دو تاکہ راستہ خوب پہچان لوں۔ زمرد: چلیے۔ اس تجویز کے بعد دونوں حسین و نازنین عورتیں قصروں اور کوشکوں کی سیر کرتی اور باغوں اور چمنوں کی بہار دیکھتی ہوئی اس بڑی نہر کے کنارے پر پہنچیں جس کے راستے سے لوگ سونے کی کشتی میں بٹھا کے جنت کے اندر لائے جاتے تھے۔ اس نہر کے پل کے پھاٹک میں قفل لگا ہوا تھا، جسے زمرد نے کھولا اور دونوں لڑکیاں دوسری وادی کے میدان میں اتریں۔ ادھر بھی ایک پھولوں کا مسطح تختہ دور تک بنا ہوا تھا، اور درمیان میں سے ایک سڑک گزرتی تھی جو تھوڑی دور تک کھلی فضا میں جا کے بڑے سایہ دار درختوں کے ایک جھنڈ میں غائب ہو گئی تھی۔
انہی درختوں کے اس طرف حرم سرا کا راستہ تھا۔ یہ دلچسپ سیر کر کے شہزادی واپس آئی اور زمرد کے انتخاب کے مطابق عالی شان فیروزہ کے کوشک میں جا کے فروکش ہو گئی۔ زمرد دیر تک اس کے پاس بیٹھی رہی اور جب دیکھا کہ شہزادی لیٹ کے آرام کیا چاہتی ہے تو اس سے رخصت ہو کے دروازہ اندر سے بند کروا دیا اور اپنے قصر کی طرف روانہ ہوئی۔ 8واں باب افشائے راز۔ حیرت زدہ حواس باختہ نوجوان حسین کو زمرد شہزادی کی تجویز کے مطابق قصر دری میں چھوڑ کے واپس گئی تو وہ گھبرا کے ایک ایک کو دیکھتا اور اپنے دل سے پوچھتا تھا کہ کیا حقیقت میں یہ وہی مقام ہے جہاں وہ امام قائم قیامت کی وجہ سے آیا تھا؟ مگر وہ تو ملائے اعلیٰ پر تھا اور یہ زمین ہی پر ہے۔ لیکن کیوں کر شک کیا جائے، خود زمرد بھی تو موجود ہے۔ اگر یہ کوئی دنیاوی باغ ہے تو وہ کیوں کر چلی آئی؟ خود اسی نے لکھا تھا کہ جنت میں ہوں اور فردوس بریں کی سیر کر رہی ہوں، آخر اسے جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ؟ اس کے بعد وہ محل کے برآمدے میں جا کھڑا ہوا اور ہر ایک عمارت، ایک ایک چمن کو غور سے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگا۔ ہر چیز وہی اور ویسی ہی تھی جیسی کہ پہلے نظر سے گزری تھی۔ قصروں کی روکار پر اسی طرح جواہرات جڑے ہوئے تھے، ان کی وضع بھی ویسی ہی تھی، چمنوں کا بھی وہی رنگ اور وہی نقشہ تھا، سڑکیں اور روشیں بھی اسی طرح رنگ برنگ اور نظر فریب تھیں، سونے چاندی کے تخت و تاج بھی اسی پہلی شان سے تھے، نہریں بھی اسی مستانہ روی سے بہہ رہی تھیں۔ ہاں، صرف ایک چیز کی کمی تھی اور وہ وجد میں لانے والا گانا تھا۔ مگر جب اس نے طیور کی زبان سے وہی ترانہ خیر مقدم سن لیا تو ادھر سے بھی شک جاتا رہا۔ وہ اسی پس و پیش میں تھا کہ ایک طائر نے ایک تازہ اور شاداب سیب چونچ میں لا کے سامنے ڈال دیا۔ یہ بھی خاص فردوس بریں کی علامت ہے۔ حسین کے خیالات میں ایک عجیب قسم کا تردد و اضطراب تھا۔ یہ معمہ کسی طرح حل ہونے میں نہ پایا تھا کہ سامنے سے زمرد نظر آئی جو شہزادی سے رخصت ہو کے اس کے پاس آ رہی تھی۔ اس کے دل ربا اور ناز آفریں صورت دیکھتے ہی وفور جوش سے حسین کا دل دھڑکنے لگا اور عشق کے جذبات نے یک بیک ایسی بے اختیار حالت طاری کی کہ برآمدے سے اتر کے استقبال کو دوڑا اور دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ حسین، پیاری زمرد، للہ بتاؤ کہ میں کس عالم میں ہوں اور یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ زمرد مسکرا کے، وہی دیکھ رہے ہو جو ایک دفعہ دیکھ چکے ہو حسین، یعنی وہی ملائے اعلیٰ پر ہوں۔ زمرد، واقعی جو ساز و سامان نظر آ رہا ہے اس لحاظ سے اس جگہ کو ملائے اعلیٰ ہی کہنا چاہیے۔ حسین، کہنا چاہیے تو کیا اصل میں نہیں؟ زمرد، تم اپنے دل سے پوچھو، تم نے اس مقام کو زمین پر پایا یا آسمان پر؟ حسین، آیا تو زمین ہی کے راستے ہوں۔ زمرد، تو زمین ہی پر سمجھیں۔ حسین، مگر کیوں کر سمجھوں؟ تمہاری قبر پر تمہارے وہ خطوط یہاں تک آنے کے ذریعے ہیں۔ ان تمام باتوں میں جس چیز کا خیال کرتا ہوں اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ کوئی اور عالم ہے اور یہاں کی مسرتیں دنیاوی مسرتوں سے بالا ہیں۔ یہ باتیں کرتے ہوئے دونوں قصر میں داخل ہوئے اور زمرد نے کہا، یہاں کی مسرتیں تو بے شک دنیا کی مسرتوں سے بالا ہیں، مگر یہ نہ سمجھو کہ تم دنیا سے نکل کے کسی اور جگہ آ گئے ہو۔ حسین، پھر وہ سب واقعات جو گزر چکے ہیں ان کی نسبت کیا خیال کروں؟ زمرد، یہ سب میری مجبوری، میری بے دست و پائی اور تمہاری سادہ لوہی کا نتیجہ ہے۔ حسین، میں اس کا مطلب نہیں سمجھا۔ زمرد، گھبراؤ نہیں، سب سمجھ جاؤ گے، مگر افسوس جس قدر سمجھو گے اسی قدر زیادہ پریشان ہوگے اور اپنے کیے پر پچھتاؤ گے۔ حسین، زمرد، اب مجھے تیری صورت پر بھی شبہ معلوم ہوتا ہے، تو وہی زمرد ہے جو میرے ساتھ عامل سے آئی تھی۔ حسین کی زبان سے سادگی کا سوال سن کے زمرد کو ہنسی آئی مگر ضبط کیا اور ایک عجیب دل فریب ادا کے ساتھ پرمعنی اور شوخ چتونوں سے دیکھ کے بولی، نہیں، دوسری ہوں۔ اس جواب کو حسین نے سنا ہی نہیں تھا۔ اس نے زمرد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور غور سے دیکھ کے بولا، وہی نورانی جسم ہے یا میرے ہی جسم کا سا مادی پتلا؟ زمرد، ہوش کی باتیں کرو، تم بالکل از خود رفتہ ہوئے جاتے ہو۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے سے ایک بہت بڑا طلسم ٹوٹا ہے جس کے اثر سے تمہارے حواس ٹھکانے نہیں رہے۔ ذرا ہوش میں آؤ اور حواس کی باتیں کرو۔
کہ سارا راز تمام سرگزشت بیان کروں؟ حسین: پیاری زمرد، جلدی بیان کرو، اس لا علمی اور نا واقفی نے مجھے دیوانہ کر رکھا ہے۔ زمرد: اس وادی میں ہم دونوں نے جن پریوں کو دیکھا تھا وہ پریاں نہ تھیں بلکہ اسی مصنوعی جنت کی حوریں تھیں۔ حسین حیرت سے بات کاٹ کے: مصنوعی جنت؟ یہ وہ جنت نہیں جس کا وعدہ مومنین سے کیا گیا تھا؟ زمرد: ذرا خبر کرو، خیر تم وہاں بے ہوش ہو گئے اور مجھے وہ یہاں پکڑ لائیں۔ نہ میں ماری گئی نہ شہید ہوئی، مگر اس لیے کہ تم کو میرے مرنے کا یقین آ جائے انہوں نے واپسی سے پہلے بھائی کی قبر میں ذرا تغیر پیدا کیا اور اسی وقت رات کو مجھ سے پوچھ کے بھائی کے نام کے برابر میرا نام بھی کندہ کر دیا۔ اس سے غرض صرف یہ تھی کہ تم مجھ سے مایوس اور میرے خیالوں سے دستبردار ہو کر چلے جاؤ۔ اس وادی کی خطرناک حالت ہر ملنے والے سے بیان کرو اور یہاں کی پریوں کی اہمیت ہر شخص کے دل میں بٹھا دو۔ حسین: تم تو زندہ ہو، یہ کہا اور زمرد کو سر سے پاؤں تک گھور کے دیکھنے لگا۔ زمرد جھنجھلا کے: نہیں، چڑیل ہو گئی ہوں۔ حسین نے کچھ اس کا جواب نہیں دیا اور زمرد نے ایک لمحہ توقف کر کے پھر سلسلہ کلام شروع کیا: تو تم کو یہ دھوکہ دیا گیا اور میں یہاں لانے کے بعد انہی عورتوں میں شامل کر دی گئی جو یہاں حوریں کہلاتی ہیں۔ چند روز بعد دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ تم اسی طرح میری قبر کے مجاور بنے بیٹھے ہو اور جانے کا نام ہی نہیں لیتے۔ آخر یہاں غور کیا گیا کہ وہ وادی تم سے کیوں کر خالی ہو۔ اکثروں کی رائے تھی کہ قتل کر ڈالنا چاہیے، مگر اتفاق سے میری تدبیر کارگر ہوئی اور تجویز قرار پائی کہ کسی ایسے طریقے سے تمہیں وطن جانے کی ہدایت کی جائے کہ کسی کا لگاؤ ثابت نہ ہو اور تم بغیر اس کے کہ کسی قسم کی بدگمانی کرو وہ وادی چھوڑ دو۔ اس تجویز کا نتیجہ میرا پہلا خط تھا جس میں سے تم میری وصیت پوری کرنے کی درخواست کی گئی تھی۔ وہ خط میرے ہی ہاتھ سے لکھوایا گیا اور مجھ سے حالات دریافت کر کے اس کے مضمون کا مسودہ تیار کیا گیا، مگر حسین وہ خط صاف کرتے وقت میں چپ کے بہت روتی تھی، اس لیے کہ جانتی تھی کہ خود اپنے ہاتھ سے دائمی مفارقت کا سامان کر رہی ہوں۔ خیر وہ خط تمہارے پاس گیا تو معلوم ہوا کہ اب بھی تم اسی طرح بیٹھے ہو اور گویا تمہارے ارادے میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ حسین: بے شک نہیں ہوئی تھی زمرد، میں تو مر جاتا اور وہاں سے نہ ہٹتا۔ زمرد: جب یہ معلوم ہوا تو ان لوگوں کو پھر فکر پیدا ہوئی۔ کئی مرتبہ خود مجھ سے کہا گیا کہ یہ تدبیر بے سود ہوئی، اب کیا کیا جائے؟ اب کوئی تدبیر میرے ذہن میں نہ آتی تھی اور دل میں ڈر ہی رہی تھی کہ کہیں یہ غضب نہ ہو کہ یہ لوگ تمہارے مار ڈالنے پر آمادہ ہو جائیں۔ اتفاقاً انہی دنوں میں خبر آئی کہ امام نجم الدین نیشہ پوری باطنین کے خلاف واز کر رہے ہیں اور تدبیریں کی جا رہی تھیں کہ کس فدائی کے ہاتھ سے وہ قتل کرا دیے جائیں۔ کم بختی یا شامت اعمال سے میری زبان سے نکل گیا کہ وہ تمہارے چچا اور تمہارے استاد و مرشد ہیں۔ یہ خبر جیسے ہی یہاں کے بادشاہ خورشاہ کو پہنچی اس نے خیال کیا کہ وہ امام عالی مقام تمہارے ہاتھ سے قتل ہوں تو زیادہ مناسب ہے۔ اس طرح زمانے بھر کو معلوم ہو جائے گا کہ مذہب باطنیہ دلوں پر کس قدر گہرا اثر ڈالتا ہے کہ انسان اپنے عزیز و اقارب، استاد و مرشد تک کی پرواہ نہیں کرتا۔ تمہارے خنجر سے ان کا قتل ہونا ایک ساتھ ان باتوں کا ثبوت دے سکتا ہے کہ بھتیجے نے چچا کو، شاگرد نے استاد کو، مرید نے مرشد کو بلا تعمل ثواب سمجھ کے قتل کر ڈالا۔ زمرد نے یہاں تک کہا تھا کہ حسین نے بے اختیار ایک ٹھنڈی سانس لی اور آپ دیدہ ہو کے کہنے لگا: افسوس، میں نے شفیق بزرگ اور خدا شناس مرشد کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے۔ زمرد: یہ تیرے ہی شوق میں اور تیری ہی ہدایت کی وجہ سے تھا، ورنہ میں اتنے بڑے ظلم کی ہرگز جرت نہ کرتا۔ زمرد: حسین، میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہتی ہوں کہ اس گناہ میں مجھے شریک نہ کرو۔